اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھنے کے بعد پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو ذو النورین کہنے کی وجہ کہ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جو چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ذو النورین کے لقب سے نوازا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی تھیں وہ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان 5 سے 4 نسلوں کے بعد ایک ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کی سخاوت اور ان کی عبادت۔ تاریخ میں یہ بات رقم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا تھی۔ آپ کی عبادت تھی تو بہترین، آپ سخی تھے تو دریا سے بھی زیادہ، آپ حیا والے تھے تو بے حد۔ آپ کی سخاوت کا ذکر کرتی چلوں تو وہ یہ کہ ایک دفعہ ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آیا اور فرمانے لگا کہ سرکار، میں بہت پریشان ہوں، مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، میں قرض دار ہوں اور قرض اتارنا چاہتا ہوں۔ آپ امیر بھی ہیں اور آپ امیر بھی، یعنی آپ دین کے اندر دین کے لشکر کے امیر بھی ہیں اور رب تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ دولت سے بھی نوازا، اس وجہ سے بھی آپ امیر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں جب گھر میں گیا تو اس گھر میں بیٹھنے کے لیے 4 پہیاں بھی نہیں تھی اور زمین پر کھجور کے چھال وہ بھی پھٹے ہوئے بچھائے تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر آپس کی بات کرتا چلوں تو میں تمہیں بتاؤں کہ 3 دن سے میں نے گندم کا ایک دانہ بھی اپنے حلق سے نہیں اتارا۔ وہ شخص کہتا تو پھر مجھے آپ کیا کہیں گے کہ میں اس قرض کو اتارنے کے لیے کس کی مدد چاہوں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں۔ اس شخص نے کہا تو میں جا کر کیا آپ کا حوالہ دوں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نہیں، عثمان صدقہ کرتے وقت، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے وقت کسی کا بایو ڈاٹا، کسی کو یہ نہیں جانتا کہ وہ شخص کون ہے اور اسے یہ کیوں چاہیے۔ حضرت عثمان غنی یوں ہی مدد کرتے ہیں، یہ تھی ان کی سخاوت۔ اب اگر آپ کی عبادت کا تذکرہ کروں تو حضور کا یہ معمول تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھتے تو اس کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کرتے اور اس 2 رکعت نوافل میں پہلی رکعت میں قرآن پاک کے 15 سپارے اور دوسری رکعت میں قرآن پاک کے 15 سپارے پڑھا کرتے۔ یہ حضور کی عبادت کا ایک چھوٹا سا قصہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ سے نکاح کر لیا۔ وہ بیوہ ان کی بوڑھی تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے نکاح کیا جبکہ میں کوئی طاقت نہیں رکھتی کہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کہ میں نے آپ سے مدد حاصل کرنے کے لیے نکاح نہیں کیا، بلکہ میں نے حضرت عمر فاروق کو
مسجد میں بھی دیکھا، کعبے کے حرم میں بھی دیکھا کہ آپ کس طرح سے عبادت کرتے تھے، لیکن گھر کی چار دیواری میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح عبادت کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ وجہ تھی ان سے نکاح کرنے کی کہ میں جان سکوں کہ حضرت عمر گھر میں اپنے رب کو کیسے راضی کرتے تھے، میں بھی اسی طرح رب کو راضی کر لوں۔ قصہ مختصر، حضرت عثمان غنی 18 ذی الحج کو شہید ہوئے۔ جمعے کا دن عصر کا وقت تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ میں نہیں تھے۔ آپ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکھوالی کے لیے ان کے پاس چھوڑ گئے، اور بھی صحابہ کرام موجود تھے۔ تو جب آپ کا محاصرہ کر لیا گیا حضرت عثمان غنی کا، آپ پر 40 دن تک پانی بھی بند رکھ دیا گیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، تو پہلے حضرت عثمان غنی کو خلافت چھوڑنے کے لیے کہا گیا، جبکہ یہ آسان تھا ان کے لیے کہ وہ خلافت کو چھوڑ دیں اور اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ حضرت عثمان غنی نے اس سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور فرمانے لگے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان سے جنگ کرتے ہیں اور یقیناً ہم جیت جائیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جگہ ہے، یہ جو مدینہ شریف ہے، اس میں کوئی بھی خون کا قطرہ گرے، اس وجہ سے میں اس کا حکم نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ آپ نے غلاموں کو یہ حکم دیا کہ جو غلام ان سے نہیں لڑے گا میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ قصہ مختصر، گھر کے آگے تو رکھوالی کے لیے بادشاہ تھے، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے۔ تو وہ بدبخت شخص جو ہیں حضرت عثمان غنی کے گھر کی پچھلی سائڈ سے داخل ہوئے۔ وہ آگے آنے لگے تو ان کی زوجہ نے جب بچانا چاہا تو ایک بدبخت شخص نے اپنی تلوار چلائی کہ حضرت عثمان غنی کی جو بیوی ہیں ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری تلوار چلائی تو حضرت عثمان غنی کا دایاں بازو کٹ کر گر گیا۔ اسی طرح انہوں نے 9 وار کیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ روزے سے تھے، جمعے کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بے حد تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ 4 دن کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے۔ جب وہ واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے کمزور نظر آ رہا ہے۔ آپ نے دریافت کیا، آپ ان کے گھر گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی نے دریافت کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ حضرت عثمان غنی خاموش ہو گئے، اسی طرح وہاں سے لوٹے، اپنے گھر گندم کی بوری اپنے کندھے پر لا دی، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہوں کی زندگی گزارتے تھے۔ غلاموں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا کام ہے، یہ مجھے کرنے دو۔ آپ نے گندم اٹھائی، حضور کے گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ کو اندر جانے کا کہا تو خود کھانا بنانے لگے، خود روٹیاں بنانے لگے، اور جب کھانا دسترخوان پہ سجایا تو پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانے کے لیے مسجد گئے اور فرمایا کہ آپ گھر نہ آ جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، انہوں نے کھانے کا ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی اپنے گھر واپس جا چکے تھے۔ لقمہ منہ میں ڈالنے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جولی اٹھائی اور فرمایا کہ اے اللہ، میں اپنے عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، یا اللہ تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ تھی محبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے حبیب سے اور ان کی حضرت عثمان غنی سے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بھی محبت کرنے کی، بے حد محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے محبت کرنے والے صحابہ کرام سے بھی ہم کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی نیک بندوں میں شامل فرما کے سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔